مفتی صاحب، آپ جو ہے وہ اس وقت جس جن حالات میں ہیں انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال ہے، اور قبلہ شاکر صاحب سے بھی یہ سوال ہوگا، قبلہ یہ مدافع اہل بیت کا جو ٹائٹل ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ایک شخص جو حدیث خلیفتین کا انکار کر دیا، اس نے کہا کہ حدیث خلیفتین اصلا حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مرزا صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور آپ نے اس پہ بھرپور دفاع کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مدافع اہل بیت ہیں، یعنی ایک رد کرنے والا بھی مدافع اہل بیت ہے اور ایک جو اس کا اثبات کر رہا ہے وہ بھی مدافع اہل بیت ہے۔ اب مومنین جو ہیں وہ اس درمیان میں پریشان ہے کہ یہ مدافع اہل بیت کا بالآخر کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہے کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو اس حوالے سے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ تو جب انسان تعلیمات کو بیان کرتا ہے تو لوگ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بنائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ہیں یا کوئی اور ہو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا لقب ہے مدافع اہل البیت، میں اس کے بھی قابل خود کو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی اس درجے پہ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو ہوں خادمین اہل البیت علیہ السلام ہیں، ہم تو اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہوئی ہے تحقیق کے نتیجے میں۔ تو اگر ہوں کوئی اور ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تعلیمات ہمیں پوری لینی چاہیے، اور جو ہوں ادھوری من گڑت تفسیر صرف اور محض اس وجہ سے کہ جناب ہمارے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، بھئی آپ نے لوگوں کو ناراض کرنا ہے یا اللہ کو آپ نے خوش کرنا ہے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ لیکن آپ صرف اجتماعیت کے خوف کی وجہ سے، اکثریت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کہ جی اکثریت تو یہ کیونکہ حدیث ثقلین کو ماننے کی وجہ سے اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اور اہل البیت خلیفہ ہے تو پھر اس سے بہت بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، مفر نہیں ہوگا ان سوالات سے۔ تو اگر آپ علی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں شیعان علی ہوں، تو پھر آپ کو اس میں ان سوالوں سے بھاگنا نہیں چاہیے کہ جناب نہیں میں اس سے بھاگ رہا ہوں، اور میں تو اس میں پھر من گڑت قسم کی تعویلات آپ کرنے لگ جائے کہ نہیں بھائی اس سے کوئی اور بھی ناراض ہوگا اور لوگ بھی اس طرح سے ہوں گے۔ تو میں نے یہ جو جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو کما حق بیان کرتے ہوں، اور جبکہ یہ حدیث ثقلین سے منحرف ہے۔ ہمارے ہاں تشیع میں اگر کوئی ہماری فیور میں بات کر دیتا ہے، مثلا آگے اہل بیت کی تعریف کر دیتا ہے اور ساتھ میں وہ ہمارے حوالے سے، میں 3-4 جملے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، مثلا کہتا ہے کہ آپ کے امام تو امام مہدی جو غار میں چھپے ہوئے ہیں، مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر چاہیے، یعنی اس انداز سے ہمارے امام کو مخاطب کرتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے تمسک کیا جائے، جبکہ شیعہ کتابوں میں الیاذ باللہ فقط بونگیاں ملتی ہیں ان سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ دوسری طرف وہ تھوڑی سی تعریف کرے گا اور بنو امیہ کے حوالے سے جو ان کے مظالم تھے اس کو بیان کرے گا، تو ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے مدافع اہل بیت۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کرائیٹیریا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، مدافع اہل بیت تو یہ کہ جب عنوان دینے والا، لقب دینے والا جاہل ہوگا تو اس سے دقت کی توقع نہ کی جائے۔ ہم، مجھے کوئی بھی پسند آیا، میں ہوں عوام الناس میں سے، میں نے کہا جی یہ مدافع اہل بیت، یہ معیار نہیں اصلا۔ اولین بات تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم لوگ خدام اہل بیت ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو اس لقب کے لائق و قابل نہیں سمجھتے، پہلی بات۔ لیکن دوسری بات یہ، فی زمانہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مدافع اہل بیت کسے کہا جانا چاہیے، میں وہ بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی روایات معصومین کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے جو ہے اہل بیت کو ان مراتب سے نیچے اتارنے کی کوشش کی، ان مقامات سے کہ جو مقامات اللہ نے عطا کیے تھے، جو مقامات اہل بیت، انزلکم من المراتب التي کیا نزلکم اللہ فیہا، ان مراتب سے اتارے جن مراتب پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے قرار دیا ہے، ان سے ان کو نازل کر دے، گرا دے۔ زبردست۔ تو جو بھی تاریخ میں یہ دیکھے، فی زمانہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چیز مخصوص ہے اہل بیت کے لیے اس کو لگا دے کسی اور کے ساتھ۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، لقب صدیق، صدیق اکبر، لقب فاروق اعظم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، اہل سنت کی کتابوں کے مطابق، ہماری ڈھیروں کتابوں کے مطابق، اللہ کے رسول نے یہ لقب عطا کیا کسے؟ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ اب کوئی بیوقوف اٹھ کے کہے کہ نہیں میں ان کو نہیں کہتا، میں کسی اور کو کہتا ہوں، یہاں جو آ کے حقیقت کو بیان کرے گا، جیسا مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بابا یہ لقب صدیق اکبر روایت، اچھا خود امیر کائنات یہ فرما رہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی بھی اپنے آپ کو صدیق کہے گا یا فاروق کہے گا وہ جھوٹا ہوگا، یہ اہل سنت کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اب اگر آ کے میں حقیقت بیان کرتا ہوں کہ یہ لقب
مخصوص ہے علی ابن ابی طالب سے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہاں پہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، معتبر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ایسا شخص مدافع اہل بیت کہلائے گا. یا مثلا ہمارے مولانا صاحب نے جو میری طرح ماما مقبہ میں تھے، ٹی وی پہ جا کے بیوقوفی کی اور کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب دنیا سے گئے تو ان کا سر اقدس حضرت عائشہ کی گود میں تھا، جبکہ معتبر روایات موجود ہیں کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا جب ان کی روح قبض کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور وہ اس دنیا سے گئے. تو اب ایک شخص جو دیکھ رہا ہے کہ امت ایسا ستم ڈال رہی ہے کہ فضائل امیر کو لے رہی ہے، فضائل امیر کائنات جھوٹے طریقے سے منسوب کیے جا رہے ہیں ان افراد کی طرف جو ان فضائل کی اہلیت نہیں رکھتے. کچھ چیزیں ہیں خصائص، خود مثلا نسائی کا نام لیا. اب نسائی مظلوم کیوں ہے آج اہل سنت میں؟ 6 نمبر پہ اس کو رکھا ہے، جبکہ یہ مفتی صاحب سے آپ پوچھیے انصاف کی کتابوں میں، جو علماء کی جو تاریخ ہے تراجم کی کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں لکھا کہ کان النسائی احفظ من البخاری، نسائی بخاری سے بڑا حافظ تھا. وہ جو بخاری سے بڑا حافظ ہے وہ 6 نمبر پر ہے، اور بخاری کو لایا گیا پہلے نمبر پہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نسائی جو ہے وہ محب اہل بیت ہے، نسائی جو ہے امیر کائنات سے پیار کرنے والا ہے، نسائی جو ہے وہ خصائص علی بن ابی طالب لکھ رہا ہے. اور ان کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ شام کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ فضائل معاویہ نہیں پڑھ رہے، فضائل علی بن ابی طالب پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اتنا مارا کہ جو علیل ہو کے دنیا سے چلے گئے، شہید کر دیا گیا ان کو. تو مدافع اہل بیت اس کو لقب دیا جانا چاہیے جو کسی بھی مقام پر اہل بیت کے مقامات میں سے کسی بھی مقام پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے کہ اہل بیت سے کوئی فضیلت چھینی جا رہی ہے، ان کے فضائل میں کوئی کمی کی جا رہی ہے، وہ کھڑا ہو کہ نہ بابا یہ نہ کرو، میں علی سے پیار کرنے والا ہوں، میں اولاد علی سے پیار کرنے والا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تم اس قسم کی باتیں کرو. جہاں جو شخص یہ کردار ادا کرے گا اسے ہماری دعا ہے کہ اللہ مدافعین اہل بیت میں شامل کرے اور اہل بیت کے دفاع کرنے والوں میں. اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ خدا، مفتی صاحب نے کہا ہم خادم ہیں، انشاءاللہ یہ بھی دفاع اہل بیت کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے شب قدر میں کہ اللہ انہیں اس فہرست میں قرار دے کہ یہ مدافعین اہل بیت میں قرار پایا. جن کی گفتگو سن کے یقین جانیے مجھے بڑی اپنائیت کا احساس ہوا ہے، ایک اجنبیت کا احساس نہیں تھا، کوئی غیریت کا احساس نہیں تھا. لگ رہا تھا کوئی اپنا ہی جو ہے درد دل کر رہا ہے، کوئی اپنا ہی جو ہے وہ نہیں بات لگتا کر ہے رہا کہ آپ کو کوئی رافضی آپ کے ساتھ بول رہا ہے، یعنی کوئی شیعہ ہی بول رہا ہے اس طرح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ علامہ صاحب معذرت سے شخص جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو یا اپنی ہی مصادر میں رہتے ہوئے اہل سنت کی مصادر سے ہی وہ اہل بیت سے متعلق گفتگو کرے تو اس کو رافضی کہتے ہیں. آپ اس سے واقف ہو گئے. حالانکہ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آپ کے یعنی اہل بیت کے بارے میں نماز میں اگر کوئی درود نہیں پڑھتا تو ان کے اہل بیت کے اوپر نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی. افسوس یہ ہے کہ ہمارا رویہ یہ ہے، تو اسی وجہ سے میں نے یہ کہا، یہ اس ٹائٹل کو استعمال کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بعض اوقات جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا رافضی، تو میں کہتا ہوں الحمدللہ علی الرفض، اس رفض کے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر مجھے اس سے آپ نے نوازا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کی وجہ سے. جی سلامت رہیں. کیونکہ میں آپ ایسے ابھی اسی چیز کو مینشن کرنے والا تھا، کیونکہ سوالات بھی جو آ رہے تھے نا، اور میں کچھ کلپس وغیرہ بھی کے حوالے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں دیے جا رہے ہیں کہ اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی میں شیعہ ہو چکا ہوں، میں رافضی ہو چکا ہوں. جب آپ اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کا اس قدر فرنٹ فٹ پہ آ کے دفاع کر رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں شیعہ ہوں اور میں رافضی ہوں، تو آپ اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شہباز صاحب اصل میں اسی تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہی صرف اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یا صرف وہی اس کو بیان کرتے ہیں. میں اس تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ اہل بیت علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں، یہ پوری انسانیت کے، امت مسلمہ کے ہیں. تو یہ تو ایک ہم نے لے جا کر اہل بیت علیہ السلام جو انسانیت کے لیے معیار ہے انہیں جا کر صرف شیعوں کے ساتھ منسوب کر دیا نا. تو یہ تو اہل بیت کے ساتھ اس سے بڑی کوئی ناانصافی تو اور کوئی ہوئی نہیں ہے. یہ اس جیسے لوگ جو آج کل ہمارے ہاں اپنے آپ کو مدافع اہل بیت بھی کہتے ہیں، وہ بھی مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ رافضی ہے. میں نام نہیں لوں گا کہ اس شخص نے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ بندہ رافضی ہے. حالانکہ میرا سب ویڈیوز گواہ ہے، جو بھی میرا کام ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مصادر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق جسے چھپایا گیا، یہ بھی تو ایک کام ہے نا کہ آپ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. تو یہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کیسے ہوگی؟ یعنی ایک بندہ اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟
یہ تو کوئی تاثر نہیں ہے، نہ اہل البیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، نہ آگے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح سے اس جماعت یا اس مکتب سے وابستہ ہو جائیں گے، بلکہ اہل البیت سے وابستگی، قرآن سے وابستگی، قرآن میں تدبر، اگر مانا یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو وہ کہنے سے میں منع نہیں کرتا ہوں، روکتا نہیں ہوں کسی کو، لیکن خود کو اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ بھئی میں اس طرح سے جس طرح آپ لوگ ایک شیعہ مکتب ہے اس سے وابستہ ہوں، تو ایسا نہیں ہے، یہ قطعاً اس چیز میں میرا نہ میں ہوں نہ میں تھا۔ ہاں میں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ مجھے شیعہ علی میں شمار کرتے ہیں تو میرے لیے فخر کی بات ہے، چونکہ آپ نے تقریباً سب کو کور کیا ہے، یہ جو آپ نے ابھی جواب دیا نا یہ کافی کمنٹس میں آ چکا ہے کہ کب اعلان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے کمنٹ میں۔ چلیں شہباز صاحب، اگر آپ یہ لوگوں کی خوشی ہے تو میں اعلان آفیشلی بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت کا فخر ہے، کچھ کہتے ہیں جی ٹوٹل رسپیکٹ ہے ہماری طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے، یعنی ایک مخلوط آ رہا ہے۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے جو شاکر صاحب نے بھی کی، جو تنگ نظر افراد ہیں جو اہل بیت کے نام پہ یعنی کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ اور آپ ہی کا ایک پروگرام تھا، میں وہ کلپ میں سن رہا تھا، آپ ہی کا وہ پروگرام تھا جب آپ ان سے انٹرویو کر رہے تھے تو کہا گیا کہ ہم کس سے، وہ کہاں سے لیں تعلیمات، یہ تو بونگیاں نقل ہوئی ہیں فقط۔ تو اس پہ وہاں پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں پہ میں چاہتا ہوں کوئی جواب دے دیں۔ نہیں، یہ دیکھیں میں جب بھی کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتا ہوں نا، میرا ایک طریقہ ہے، میں وہاں پر ان سے بحث نہیں کرتا ہوں، میں ان کو سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے معلوم ہو جاتا ہے ایک شخص کے عقائد اور نظریات، افکار، یہ میرا طریقہ یہی ہے، میں علماء کے پاس گیا ہوں، کوئی بحث نہیں ہے، اب بھی میں جن کے پاس جاتا ہوں کوئی بحث نہیں، چاہے میرا مد مقابل کتنا ہی بڑا بیٹا، ہم اس کو سنیں گے۔ تو اب بعد میں جو چیزیں جو ساری واضح ہوتی ہیں کہ بھائی اصل میں ایک شخص کا نقطہ نظر کیا ہے، عقیدہ کیا، وہ مان کیا رہا ہے، تو یہ ایک بات یہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے کہا نا کہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اس کو صحیح طور پہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، علامہ صاحب نے ایک کرائٹیریا بیان کیا، میں آپ کی ہر چیز کے سامنے نا ایک میرا کرائٹیریا ہے بس، کہ وہ اہل البیت کو کیا مان رہا ہے، حدیث الثقلین اس کے سامنے آپ پیش کر دیں، بڑے سے بڑا ناصبی ہو اس کے سامنے، یا وہ محب اہل البیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے سامنے حدیث الثقلین کو آپ رکھ دیں اور اس سے آپ پوچھیں کہ اس میں اہل البیت سے کیا مراد ہے یہاں پہ، اور آپ یہ جو اتباع کی بات کی گئی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں کھل کے آ جائیں گی، ساری چیزیں۔ یہ حدیث الثقلین ہر چیز کو یہ چھنی کا کام کرتی ہے، یہ چھانتی ہے، مومن اور منافق کا فرق بتاتی ہے، یہ چیز بالکل واضح۔ کیا اچھی بات۔ شاکر صاحب آپ نے کچھ بیان کیا قبلہ؟ میں داد و تحسین سے نواز رہا تھا مفتی صاحب کو کہ یہ حدیث ثقلین جو چھنی کا کام کرتی ہے، اس پہ میں نے داد دی، میں نے کہا واقعا ایسا ہی ہے، حدیث ثقلین واقعا چھنی کا کام کرتی ہے۔ نہیں حضور، علامہ صاحب حضور فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا قرآن مجید میں وصیت ہے کہ جب کسی کو موت آئی ہو، آخری وقت ہو تو وہ وصیت کرے، یعنی پوری دنیا حضور تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ وصیت کرو اور خود کوئی وصیت نہیں کی، یعنی قرآن کی آیت کے اوپر یعنی ہونا ہی چاہ رہے نا کہ آپ سب سے پہلے آپ عمل کریں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں حضور نے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الوصایا میں حدیث موجود ہے، جی نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا لا ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت خده یا تحت مخدته، اتنی تاکید وصیت کی کہ اگر کوئی بھی مرد مومن یا انسان سو رہا ہے تو اسے سونا نہیں چاہیے جب تک اپنے گال کے نیچے یا اپنے تکیے کے نیچے اپنی وصیت نہ رکھے۔ وہ رسول جو کہ ساری زندگی لوگوں کو وصیت کی اتنی تاکید کرتا رہا، مسلمانوں کو اسی رسول کی وصیت نہیں ملتی۔ اصل میں بہت ساری چیزیں شہباز بھائی اس حوالے سے موضوع سے ریلیٹڈ تھی جو رہ گئی ہیں، جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، جیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں سنت کو زندہ کیا، قرآن مجید کو قائم کیا، حتیٰ کہ نماز جو متروک ہو گئی تھی وہ لوگوں کو یاد دلا دی کہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی۔ نماز امام علی، یعنی ابھی تو اموی زمانہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ نماز کو یعنی اس طور پہ نہیں پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی۔ عمران بن حسین سے بخاری میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بصرہ میں امام علی کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم نے ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ رسول اللہ، کہ ہمیں رسول اللہ کی نماز کو یاد دلا دیا اس شخص نے۔
تو نماز اس کو قائم کیا، سنت کو زندہ کیا. یہ جو علم حدیث ہے اس کے مدون یہ امام علی علیہ السلام ہے، ورنہ تو امام علی سے پہلے جو احادیث ہیں وہ منع تھی لکھنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کا مجموعہ تھا 500 احادیث کا. مناظر حسن گیلانی کی ایک کتاب ہے تدوین حدیث، دیوبند کے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے جلا دیا تھا حدیث کے مجموعے کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جلا دیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اس بات کے قائل تھے حسبنا کتاب اللہ، صرف اللہ کی کتاب. وہ حضرت عمر کا یہ نظریہ تھا اور یہ اس کے اوپر ایک طویل بحث بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہیں تو انہیں حدیث کو پھر کم از کم حدیث کی حجیت کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے. انہیں کتاب اللہ ہی کو صرف اور صرف حجت ماننا چاہیے. لیکن افسوس کی بات کہ وہی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک عجیب سا تضاد ہے یہاں پہ. تو بہرحال جی اہل حدیث بھی پھر موجود ہے. تو ہونا تو صرف یہ چاہیے تھا بھائی اہل القرآن. اور یہ اس میں جو لوگ قرآنسٹ ہیں وہ لوگ بالکل درست کہتے ہیں. حضرت عمر وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ صرف اللہ کی کتاب. تو بہرحال معیار جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ایک ہونا چاہیے، معیار میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. ایک جگہ پہ تو آپ کہیں نہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر آگے پھر آپ یہ کہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ہمارا مال ہم وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، صرف درہم و درہم ہمارا مال جو ہے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے. تو معیار ہمارا ایک ہونا چاہیے، اسی معیار کے اوپر ہم قائم رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل السنت والجماعت جس طرح سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں بہت سی جگہوں کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. شہباز صاحب مجھے آپ اجازت دیجیے گا، نماز کا ٹائم بھی ہے. میں سلامت رہیں قبلہ. واقعاً فضل بھائی بہت خواہش تھی، نیچے کمنٹس بھی تھے، میری اپنی بھی خواہش تھی کہ پروگرام کا تسلسل ہو. اتنا لطف آ رہا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا، لیکن نماز بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں، اور ہمارے ایران میں تو ابھی سحری ہونی ہے. اچھا تبھی آپ ہمیں روکے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہو چکی ہے سحری، میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں. بس پھر ابھی نماز کا ٹائم ہے. اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے، علامہ صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو زحمت دیں گے مفتی صاحب. جی انشاءاللہ. آپ کے الوداعی جملے اور التماس سے دعا. بس میرا جملہ یہی ہے ہمیشہ کی طرح، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.